الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، آئی پلس اسٹوڈیو کے اعلیٰ متوسطہ کے اندر، آئی پلس اکیڈمی کے اعلیٰ متوسطہ کے اندر سیرت کے موضوع پر رحمت عالم نامی کتاب لے کر میں حاضر ہوا ہوں، جس کے اندر آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ کس طریقے سے مدینہ میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طرح کے چیلنجز تھے، تین محاذوں پر دشمنوں کا سامنا تھا۔ مکہ اور دیگر عرب قبائل جو کہ کھلے دشمن تھے باہر سے، اور مدینے کے اندر یہودیوں کا خطرہ تھا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں خود جو منافقین تھے، جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ اندر سے کافر تھے، جنہیں منافقین سے جانا گیا۔ ان سب سے خطرہ تھا اور سامنا تھا، اور ان سب سے کیسے آپ کو نپٹنا تھا اور ان کے چیلنجز کا سامنا کرنا تھا۔ جو باہر کے کھلے دشمن تھے، مکہ والے اور دیگر عرب قبائل، ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مکہ والوں کے ساتھ آپ نے سلوک اور برتاؤ کیا۔ انہوں نے، مکہ والوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکا، حج اور عمرہ کرنے سے روکا، اور انہوں نے مدینہ کے یہودیوں سے اور منافقوں سے کیسے ساز باز کر رکھی تھی، اور یہاں سے مسلمانوں کو نکلوانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے خلاف بھی کارروائی کی، اور ان کے راستے کو روکنے کے لیے ان کی راہ میں آپ نے روڑے لگائے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں چونکہ پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے، اور وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس میں جو عرب قبیلے رہتے تھے، ان سے آپ نے معاہدہ کیا، جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن و امان خاک میں مل جاتا۔ یعنی جو راستے میں قبیلے پڑتے ہیں، اگر وہ بھی مکہ والوں کا ساتھ دیں تو اس طریقے سے مدینہ والوں کا نکلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے ان سے تعلقات بنائے، ان کے پاس جا کر ان سے صلح اور معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جوہینہ قبیلہ سے، پھر قبیلے بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے کیے۔ مکہ کے کافر یہ دیکھ کر اور جلنے لگے، اور سمجھے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس شخص کرز ابن جابر فہری نے مدینہ کے چراگاہ پر چھاپا مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کر کے لے کے چلا گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ نکلا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجرین کو لے کر بنی مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا، اور ان کو ایک خط دے کر بھیجا، اور یہ فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور انہیں خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے، سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا، اور 2 پکڑ لیے گئے، اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی خبر ملی تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی۔ اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا، اور جو 2 آدمی پکڑ لیے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ چنانچہ اسی کے بعد بدر کی لڑائی پیش آئی ماہ رمضان کے اندر۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی، اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضرورت تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکے سے نکلے۔
ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شراب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگتا تھا۔ مدینہ سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا۔ مدینہ میں منافقوں اور یہودیوں کا ڈر تھا، اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ صحابی کو مدینہ کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کر آرام کیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑا نماز اور دعاؤں میں لگے رہے۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر آپ نے واز فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن حضرمی کا خون بہا اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور حضرمی کا حلیف اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئیں۔ ایک طرف 1000 کا دل بادل تھا جو لوہے میں غرق تھا، یعنی پورے ساز و سامان سے مسلح تھا، ہتھیار سے مسلح تھا، اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں اڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا، اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام اور نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ گئے اور اب حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابل ہوئے اور مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ دھم سے زمین پر آ رہا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے 2 نوجوان اس کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسے جھپٹے کی دم میں وہ خاک اور خون میں لتھڑا ہوا پڑا تھا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اتنے ہی آدمی گرفتار بھی ہوئے اور مسلمانوں میں سے صرف 14 بہادروں نے شہادت پائی۔ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح سجے نہ تھے 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار۔ اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔ یہ جو بدر کی لڑائی پیش ہوئی، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس لڑائی کو پیش آنے میں جو مرحلہ پیش آیا اور جو وقت لگا اور کن حالات اور ظروف میں پیش آیا، اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمان جو مدینہ سے نکلے تھے وہ ابو سفیان کا قافلہ جو شام کی طرف گیا تھا اس کو پکڑنے کے لیے، جسے سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر مدینہ ہے اور یہاں مکہ ہے۔
اور یہ ملک شام ہے۔ مکہ والے اس تیاری میں کہ مسلمانوں سے لڑائی کی جائے اس کے لیے سرمایہ اور دولت کی ضرورت تھی، انہوں نے ایک مکہ کے اندر بہت سارا مال اکٹھا کیا، ایک دولت اکٹھا کی تاکہ اس کی تجارت کی جائے اور پھر اس سے جو منافع حاصل ہو اس کو اس جنگ میں، اس لڑائی میں صرف کیا جائے، اس کو کوئی منافع جو بھی ہوگا کوئی اپنے گھر نہیں لے جائے گا۔ اسی کی خاطر انہوں نے ایک بڑا قافلہ تیار کیا، تجارتی قافلہ، اور مکہ کے جو سردار ابو سفیان تھے ان کی قیادت میں اس قافلے کو بھیجا گیا۔ یہ قافلہ ظاہر سی بات ہے یہ ساحلی علاقہ ہے، شام جانے کے لیے جاتا تھا اور یہ راستہ جو تھا بڑا ہی حساس تھا، چنانچہ اس راستے پر مسلمانوں نے پہرا بٹھا رکھا تھا، جو بھی قافلہ آتا جاتا تھا اس کی نگرانی ہوتی تھی اور اس پر چھاپے مارے جاتے تھے، ان کو تنگ کیا جاتا تھا اس لیے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مکہ آنے سے روکتے تھے۔ اور اسی پس منظر میں یہ بدر کی لڑائی پیش آئی تھی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ، ایک بڑا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جو ملک شام گیا ہے وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے، اور اس چیز کی خبر مکہ والوں کو لگ گئی، چنانچہ انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کی تاکہ اس قافلے کو بچایا جائے کم سے کم۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مدینہ سے مسلمان جو 300 سے زیادہ کی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلے تھے، ان کا بھی مقصد لڑائی کرنا نہیں تھا بلکہ اس قافلے کو روکنا تھا اور اس پر قبضہ کرنا تھا۔ اسی طریقے سے مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں جو 1000 کی تعداد میں لوگ نکلے تھے، ان کا بھی مقصد لڑائی کرنا نہیں تھا بلکہ تجارتی قافلہ جو بڑا ہی قیمتی تھا، پورے ساز و سامان اور دینار اور درہم سے بھرا ہوا جو قافلہ آ رہا تھا اس کی حفاظت مقصود تھی۔ یہ لوگ بھی قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے تھے اور اسی طریقے سے مدینہ کے جو لوگ تھے وہ بھی اس قافلے پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اس کو چھیڑنے کے لیے نکلے تھے۔ دونوں کا مقصد لڑائی کرنا نہیں تھا۔ اب یہ لوگ تھوڑی دور گئے، آگے پہنچے بدر کے قریب، تو انہیں خبر دی گئی کہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ بچ کر کے نکل گیا اور مکہ پہنچ گیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا۔ لیکن بعد میں ابو جہل وغیرہ نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں لڑائی کرنا ہے، اور چونکہ ان کو پتہ چلا کہ مسلمان بھی ایک کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں تو ان سے ہمیں لڑ کر کے جانا ہے۔ لڑائی کے نشے میں چور تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں اور بدر تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، لہذا یہ لوگ بھی بدر کے مقام پہ گئے جہاں عام طور سے دور جاہلیت میں میلہ لگتا تھا، وہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو اور ادھر سے یہ لوگ گئے اور یہاں پر گویا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اچانک دونوں کی مٹ بھوڑ ہو گئی۔ مقصد دونوں کا لڑنا نہیں تھا، لیکن نکلے نہیں تھے، لیکن یہاں پر اب گویا آ کر کے اور ایک دوسرے کا جب سامنا ہوا تو ایک طرح سے دونوں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے سمجھا کہ جب یہ لوگ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو یہیں پر لڑ لیا جائے اللہ پر بھروسہ کر کے، گرچہ وہ لوگ ساز و سامان کے ساتھ اور ہتھیار اور مسلح ہو کر نہیں آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ تیرے بندے آج ختم ہو گئے تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، رات بھر آپ دعا کرتے رہے۔ تو یہاں پر ایک کنواں ہے، قلیب بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، وادی ہے وہ، اس طریقے سے میدان کو سجایا گیا۔ یہ رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کی تاریخ تھی 2 ہجری میں، اس وقت یہ بدر کی لڑائی پیش آئی جو کہ بالکل ساحل سمندر کے قریب ہے، یمبو کے پاس ہے۔ بدر کا مقام مشہور ہے، اس کے اندر لڑائی ہوئی اور مکہ والوں کے بہت سارے لوگ، تقریباً 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بھی بنائے گئے۔ مسلمانوں سے بھی 14 لوگ شہید ہوئے۔ آج بھی وہاں پر جو 14 لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کا کتبہ لگا ہوا ہے، اور وہ جگہ آج بھی وہاں موجود ہے جہاں پر جو لوگ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کو جہاں پر دفن کیا گیا ہے وہ جگہ بھی وہاں پر دکھائی گئی ہے، اور ایک کتبہ وہاں پر لگایا ہوا ہے اور ان 17 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں، اور چونکہ یہ پہلی لڑائی ہے جو مکہ والوں اور مدینہ والوں کے درمیان لڑی گئی، اسی لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ سورہ انفال میں اس لڑائی کا نقشہ بڑی اچھی طریقے سے کھینچا گیا ہے کہ مسلمان کس مقصد سے نکلے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اچانک وہاں پر مٹ بھیڑ کرا دی ان لوگوں سے، مکہ والوں سے، اور یہ لوگ کس طریقے سے پورے نشے میں چور ہو کر کے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام گھمنڈ کو اور
ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور کس طریقے سے وہ لوگ بدحال ہو کر کے، پریشان ہو کر کے واپس مکہ لوٹے، اور مسلمان کس طریقے سے سر اونچا کر کے اور اللہ رب العالمین کا سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی یہ فرق کرنے والا دن ہے حق اور باطل کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان۔ چنانچہ مسلمانوں کا اس کے بعد ایک عرب علاقوں پر دھاک جم گئی، اور اس کی لڑائی کے بعد بہت سارے لوگ جو قبائل پائے جاتے تھے مدینہ کے آس پاس اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، بہت سارے قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ اور صلح کر لیا۔ اس لڑائی کے بعد اس کے اندر جو قیدی تھے اور جو مال غنیمت حاصل ہوا، چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا، دونوں کے تعلق سے قرآن کریم میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات نازل ہوئے، اس طرح مسلمانوں نے برتاؤ کیا۔ مال غنیمت پہلے لوگوں کے لیے حرام تھا، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق پہلی بار اس امت کے لیے اسے حلال ٹھہرایا گیا، اور کیسے اس کو تقسیم کیا جائے، یہ ساری چیزیں سورہ انفال کے اندر موجود ہے کہ اس کا کیسے 8واں حصہ بنایا جائے، اور پھر کیسے اس میں سے خمس نکالا جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سورہ انفال میں مل جائیں گی کہ اس کا خمس سے نکال کر کے اور پھر جو باقی حصہ ہے اس کو فوجیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ جہاں تک قیدیوں کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا، یعنی ایک رحم و کرم کا سلوک کیا، اور مسلمانوں نے انہیں مدینہ لے جا کر کے ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمان ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا لیتے تھے۔ جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل ابن عمرو پکڑ کر آیا تھا، یہ بڑا زور آور مقرر تھا، عام مجمع میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور لوگوں کو ابھارتا تھا۔ بعض صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر یہ اچھی طرح کبھی بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑ دوں گا تو گو میں نبی ہوں، مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے جسم کا بھی کوئی حصہ بگاڑ دے گا۔ بعض پرجوش صحابی چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں، اور جو غریب ہیں لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور جو یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کر دیا گیا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا۔ اب وہ صرف ایک دین اور ایک الہی نظام کے داعی ہی نہیں تھے، بلکہ ایک اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں بے نظام ریاستوں کی جگہ ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑی کرنا، بلکہ قیصر و کسریٰ کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا تھا۔ قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا، مکہ کے اکثر رئیس مارے گئے، ان کی جگہ اب سب کا رئیس ابو سفیان تھے۔ اس فتح نے منافقوں کے دل بھی دھڑکا دیے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کا کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ادھر یہود بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جلد ہی اس نئی طاقت کا سر نہ کچل دیا گیا تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بدر کی لڑائی ہوئی اس کے انتقام کے لیے دشمنوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی تو ایک حضرمی کے خون کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اب قریش کو اپنے 70 مقتولین کے خون کے بدلے کا خیال پیدا ہوا۔ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہو رہا تھا، مرثیے پڑھے جا رہے تھے، سازشیں کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ ابو سفیان نے جو اب مکے کا رئیس تھا قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لے دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے 3 مہینوں کے بعد انہوں نے اپنی قسم اس طرح پوری کی کہ 200 سواروں کو لے کر مدینے کے آس پاس آئے اور یہود سرداروں سے بات چیت کی۔ یہود نے ان کو مدینے پر حملے کے بھید بتائے۔ صبح کو واپس ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمانوں کے چند مکانوں اور گھاس کے ڈھیر میں آگ لگا دی۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے مگر وہ نکل چکے تھے۔ اس واقعے کو غزوہ سویق یعنی ستو والی لڑائی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھیوں کا توشہ اس سفر میں ستو تھا جس کو وہ گھبراہٹ میں پھینک کر چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
ادھر سے اطمینان ہوا تو ایک گھریلو کام کے کرنے کا خیال آیا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تقریب تھی، اور وہ بھی رسم و رواج کی ایک بہت ہی بڑی اصلاح تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، اس تعلق سے مصنف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ذی الحجہ سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ سب سے چہیتی اور صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ آپ کو اپنی سب اولادوں سے زیادہ ان سے محبت تھی، اور وہ بھی اپنے پیارے باپ پر فدا رہتی تھی۔ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی تھی۔ نیکی اور پاکیزگی میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی، 18 سال کی عمر تھی، شادی کے پیغام آنے لگے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہ خیال تھا کہ اس کے لیے ایسا ہی جوڑ کا لڑکا بھی ملے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سائے میں پلے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی درخواست پیش کی تو وہ گویا پیش ہونے سے پہلے منظور ہو چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو وہ چپ رہی، یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کون سی چیز موجود ہے؟ بولے کہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی جو بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس وہی کافی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو خیال ہوگا جو کچھ بتلایا گیا کہ یہ زرہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن یہ سن کر ان کو تعجب ہوگا کہ وہ صرف 125 روپے کی تھی۔ زرہ کے علاوہ بدر کے اس بہادر کی جو ملکیت تھی وہ یہ تھی: بھیڑ کی ایک کھال اور ایک پرانی یمنی چادر۔ یہی وہ سرمایہ تھا جو دولہا نے دلہن کی نظر کیا۔ ایک صحابی نے اپنا ایک خالی مکان دولہا دلہن کے رہنے کو پیش کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ بزرگ باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے، ایک چھاگل، ایک مشق اور 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ یہ سب مصنف رحمہ اللہ نے گرچہ جہیز کا نام دیا ہے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا انتظام کرنا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی خاص مکان یا کوئی خاص گھر نہیں تھا، وہ آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور چونکہ شادی کے بعد اب الگ کرنا تھا تو اس لیے یہ سارا انتظام آپ ہی کے اوپر تھا۔ اس کو ہم کسی طور بھی جہیز وغیرہ کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو ہماری اگلی نشستوں کے اندر آئے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔